السلام علیکم ناظرین، آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک شدید سردی کی لپیٹ میں، آندھرا کے ایک علاقے میں درجہ حرارت منفی ہو گیا۔ حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری۔ نئی تعلیمی پالیسی کو قطعیت دینے تلنگانہ حکومت کا منصوبہ، ماہرین کے ساتھ جلد ہی گول میز کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل، سال اول دوم میں جملہ 8,74,000 طلباء کی شرکت متوقع۔ شعبہ صحت کی تفصیلات کو عوام تک پہنچانے اور کارکردگی کو شفاف بنانے کے لیے ہیلتھ ایپلیکیشن کا آغاز۔ فوڈ سیکیورٹی کارڈ کے ذریعے جنوری سے ہر فرد کو 6 کلو چاول کی سربراہی، ہریش راؤ کا جائزہ اجلاس۔ جی ایچ ایم سی انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ حکومت سے بی جے پی کا سوال۔ اور سکندرآباد میں خوفناک سڑک حادثہ، آر ٹی سی بس کے نیچے دب کر موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ شدید سردی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سارے ملک میں اس وقت موسم سرما عروج پر ہے، خصوصاً شمالی ہند کوہر میں ڈوبا ہوا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے درجنوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی شدید سردی چل رہی ہے اور کئی افراد متاثر ہیں۔ آندھرا کے ایک علاقے میں تو درجہ حرارت منفی ہو چکا ہے۔ ٹرین خدمات بری طرح متاثر ہیں۔ شمالی ہند کو جانے اور آنے والی ٹرینوں کی آمد و رفت مقررہ وقت سے کافی تاخیر سے ہو رہی ہے۔ دلی جانے والی اے پی ایکسپریس پیر کے دن 12 گھنٹوں سے بھی زائد تاخیر سے روانہ ہوئی، جس سے مسافرین بے بسی و محتاجی کے عالم میں دیکھے گئے۔ ریلویز کی اطلاع کے بموجب سینکڑوں ٹرینیں یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا پھر ان کی روانگی میں کافی تاخیر ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جو 22 دسمبر کو ریکارڈ کیے جانے والے معمول کے درجہ حرارت سے 2 تا 3 ڈگری کم ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ منگل کے دن ضلع نلگنڈا کے دامر چلہ کا فضائی معائنہ کریں گے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے رچا کونڈا کا بھی فضائی معائنہ کیا تھا، جہاں پر فلم سٹی کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ تلنگانہ حکومت نئی تعلیمی پالیسی کو قطعیت دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزراء جگدیشور ریڈی اور ٹی راجہیا کے علاوہ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کے جی سے لے کر پی جی تک مفت تعلیم سے متعلق خد و خال پر غور و خوض کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق انگریزی میڈیم میں کس جماعت سے مفت تعلیم کا آغاز کیا جائے، کس عمر کے بچوں کو ہاسٹل میں داخلہ دیا جائے، موجودہ اساتذہ کی خدمات سے استفادہ اور فیس باز ادائیگی جیسے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں پر زور دیا کہ طلباء کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم سے آراستہ کرنے پر توجہ دی جائے۔ حکومت 10 تا 15 ایکڑ اراضی پر اقامتی اسکولز کے قیام کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ تعلیمی پالیسی سے متعلق جلد ہی شعبے کے ماہرین کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس طلب کریں گے۔ ریاستی وزیر تعلیم جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں وزیر تعلیم نے پیر کے دن بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے بتایا کہ عہدیداروں کو پرچہ سوالات کی تیاری کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 9 مارچ سے 27 مارچ تک تحریری اور 12 فروری سے 4 مارچ تک پریکٹیکل امتحانات منعقد ہوں گے۔
وزیر تعلیم نے بتایا کہ سال اول کے امتحانات میں 4,65,000 اور سال دوم کے لیے 4,09,000 کے لگ بھگ طلباء کی شرکت متوقع ہے۔ اس طرح سال اول اور سال دوم میں جملہ 8,74,000 طلباء کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ ایم سیٹ امتحان ریاست کی تقسیم جدید بل کے مطابق منعقد کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر صحت ٹی راجیا نے شعبہ صحت کی کارکردگی کو شفاف اور مستحکم بنانے کے لیے ہیلتھ ایپلیکیشن کا آغاز کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیا نے کہا کہ اس ایپلیکیشن کا مقصد تلنگانہ کے شعبہ صحت کی تفصیلات کو عوام تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گوگل پلے سٹور سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ایپلیکیشن پر شعبہ صحت اور طبی مراکز کی سہولتوں کے علاوہ حکومت کے اقدامات کی تفصیلات درج رہیں گی۔ وزیر صحت نے کہا کہ شہر میں سوائن فلو سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اس سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر جنگلات جوگو رمنا نے کہا ہے کہ سنہرا تلنگانہ حکومت کا مقصد ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے سلسلے میں آئی ٹی ملازمین کی تنظیم کی جانب سے شعور بیداری پروگرام کے پوسٹر کی رسم اجرا انجام دینے کے بعد جوگو رمنا نے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے ذریعے ہی سنہرا تلنگانہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ انٹرنیشنل سوسائٹی کے کارکنوں کو حلف بھی دلایا گیا۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے ضلع میدک کے کلکٹریٹ میں مشن کاکتیہ سول سپلائز اور زرعی شعبے کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کارڈ کے ذریعے جنوری سے چاول فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خاندان کے ہر فرد کو 6 کلو کے حساب سے چاول کی سربراہی عمل میں لائی جائے گی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ پیشرو حکومتوں نے زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی نے بھی شرکت کی۔ ریاستی وزیر مہندر ریڈی نے کوکٹ پلی میں 9 کروڑ 10 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت نے اس سے پہلے ترقیاتی کاموں کے لیے اتنی بڑی رقم منظور نہیں کی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت تالابوں کے قریب کے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کروائے گی۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے مقامی لیڈرز بھی موجود تھے۔ ضلع کھمم کے وائی ایس آر سی پی اور سی پی ایم کے ارکان اسمبلی نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے ضلع کی ترقی کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائی ایس آر سی پی کے ٹی وینکٹیشور راؤ اور سی پی ایم کے ستیم راجیا نے کہا کہ آندھرا پردیش میں 7 منڈلوں کے ضم کرنے سے ضلع کے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سے درخواست کی گئی ہے کہ تلنگانہ حکومت پر زور دیا جائے کہ وہ ضلع کھمم کی ترقی کے لیے اقدامات کرے۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں کسانوں کے قرضوں کی معافی کے مسئلے پر ایک بار پھر وائی ایس آر کانگریس اور حکمران تلگو دیشم ارکان کے درمیان زبردست نوک جھونک دیکھی گئی۔ جگن موہن ریڈی نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے انتخابات کے دوران مکمل زرعی قرضوں کی معافی کا تیقن دیا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف کسانوں کے قرض جات بلکہ ڈاکرا قرضوں کی معافی کے وعدے کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ جگن نے سوال کیا کہ انتخابات کے موقع پر کیا وعدے کیے گئے تھے اور اس کے لیے اب تک کیا کیا گیا ہے۔ جگن نے مختلف اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایوان میں اس وقت وائی ایس آر سی پی کے ارکان نے احتجاج کیا جب تلگو دیشم کے رکن اسمبلی بچیا چودھری نے وائی ایس آر کانگریس کے رکن روجا کے خلاف شخصی ریمارکس کیے۔ قرض معافی کے مسئلے پر مباحث کے دوران تلگو دیشم رکن نے روجا کو خاتون ویلن قرار دیا، جس پر وائی ایس آر کانگریس کے ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ اس موقع پر روجا کو کافی جذباتی دیکھا گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے۔ ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے کارروائی کو سپہر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ایوان میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست میں 1 پیسے کی بدعنوانی کے بغیر کسانوں کے قرض معاف کیے گئے ہیں۔
چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، جبکہ کانگریس کے دور میں 3000 کروڑ روپے کی بدعنوانی قرض معافی کے نام پر کی گئی تھی۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری کی مسلسل نمائندگیوں کے بعد پرانے پل کے پاردی واڑہ علاقے میں محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے قدیم عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے۔ رکن اسمبلی نے زونل کمشنر بالا سبرمنیم ریڈی اور دیگر شعبہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں اور انجینئرز کے ہمراہ پاردی واڑے کا دورہ کیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں راج موہن، سہیل قادری اور مجلسی کارکنوں کے ہمراہ انہوں نے انتہائی مخدوش عمارتوں کا معائنہ اور سروے کروانے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ مجلس اتحاد مسلمین اس علاقے کی تقریباً 50 سال قدیم مخدوش عمارتوں کی حالت زار کے سبب تعمیر نو کے لیے مسلسل نمائندگی کر رہی تھی۔ کلکٹر اور کمشنر بلدیہ کی منظوری کے بعد عملی اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے۔ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم جلد سے جلد یہ کام کی تکمیل کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ جتنے مخدوش عمارتیں ہیں اس کی تعمیر نو ہو کر وہ پوری نئی عمارت کی شکل میں آ جائے، اور پھر ایک کم از کم 60-70 سال کی اس عمارت کی سروس ہو، اور اس میں رہنے والوں کو ہر موسم میں سہولت ہو، آسانی ہو، ان کو وہاں پر رہنے کے پورے اختیارات ہو۔ بارش کے دنوں میں یہ مکانات، یہ بلڈنگاں گرنے کا خدشے کے پیش نظر 2 سال سے کوشش تھی، اب وقت آیا ہے، بلدیہ کی طرف سے اس کا سروے ہو رہا ہے، جلد سے جلد اس کا کام کا آغاز ہوگا۔ دیگر کچھ مسائل ہیں یہاں کے، اس سے بھی یہاں کے عوام کو واقف کرایا گیا ہے۔ ایک کلکٹر حیدرآباد سے متعلق ہے، ایک واٹر ورکس کے متعلق ہے، پانی کے بھی یہاں پہ منظوری حاصل کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں وہ کام جلد سے جلد تکمیل کر کے یہاں کے لوگوں کو ہم سہولت پہنچائیں گے۔ شکریہ۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پر منظور شدہ ترقیاتی کاموں کا متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے افتتاح کیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں، سابقہ اراکین بلدیہ اور مجلسی کارکنوں کے ہمراہ کوثر محی الدین نے تالی بلڈنگ، ہاشم نگر، وقار فنکشن ہال، مسجد غوثیہ، اتاپور ڈیفنس کالونی، MRO آفس گولکنڈہ منڈل، سلیمان لین اور اوم شانتی نگر میں NP2 پائپ لائنز، CC روڈز، آبی پائپ لائن، سیوریج لائن اور دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ مقامی عوام نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی نے سوال کیا ہے کہ آخر GHMC کے انتخابات کو ملتوی کیوں کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ GHMC حدود میں پارٹی کے کمزور موقف اور شکست کے خوف سے بلدی انتخابات کو تعطل سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت صرف انتشار کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری بلدی انتخابات منعقد کروانے کا مطالبہ کیا۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے یوم پیدائش کے موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف علاقوں میں مچھروں کی کثرت اور صفائی کے تعلق سے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مختلف شعبہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ دارالسلام میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بلدیہ شعبہ صحت سے متعلق عہدیدار نے بتایا کہ حکیم شاہ کنٹا، جمالی کنٹا، کٹورا ہاؤس، ضیاء گڑھا، ہڈا پارک اور دیگر مقامات پر صفائی اور نالوں کی بھی صفائی کے تعلق سے رکن اسمبلی نے ہدایت دی ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے 15 دن کے اندر مناسب اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عوام مچھروں کی وجہ سے وبائی امراض کا شکار نہ ہوں۔ کانگریس رکن اسمبلی اور یوتھ کانگریس کے لیڈر ومشی چندر ریڈی نے کہا ہے کہ NSUI کی رکنیت سازی مہم کا 24 جنوری کو آغاز ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ومشی چندر ریڈی نے کہا کہ رکنیت حاصل کرنے والے کارکن تنظیم کے انتخابات میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ومشی چندر ریڈی نے کہا کہ گرام پنچایت اور کارپوریشن سطح پر رکنیت سازی مہم کو وسعت دی جائے گی۔ سنگاریڈی کے قبا کالونی میں 68 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح مقامی مجلس کے صدر خواجہ نظام الدین نے انجام دیا۔
سنگاریڈی کے وارڈ نمبر 18 میں اب تک کوئی خاطر خواہ ترقیاتی کام شروع نہیں کیے گئے تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر سڑکوں کی تعمیر اور ڈرینیج کے کام شروع کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے اراکین بلدیہ اعجاز اور ناظم ایوب کے علاوہ وارڈ نمبر 18 کے نمائندہ کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ تیلگو ٹی وی کامیڈی شو زبردست میں گور طبقے کی توہین کے خلاف گور برادری کی جانب سے پیر کو بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے پاس دھرنا دیا گیا۔ گور طبقے کے احتجاجی نمائندوں نے کامیڈین وینو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ پروگرام میں گور طبقے کی توہین کی گئی ہے۔ اس سے پہلے تیلگو فلم اداکار ناگا بابو نے بھی کامیڈین وینو پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس سے نمائندگی کی۔ واضح ہے کہ اتوار کے دن گور طبقے کے افراد نے وینو پر حملہ کیا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں بعض افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابی امیدوار ایس کیشو ریڈی نے رسول پورہ کے علاقے میں دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے تیقن دیا کہ منتخب ہونے پر وہ مقامی مسائل کی یکسوئی کروائیں گے۔ چلتی ہوئی MMTS ٹرین میں ٹی سی اور ایک BSF جوان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ٹی سی راملو نے سنجیویا پارک ریلوے اسٹیشن کے پاس BSF جوان بالا کشتیا کو نیچے اتار دیا تھا۔ ٹی سی کے رویے پر BSF جوان نے شدید اعتراض کیا۔ BSF کے جوان نے سنجیویا پارک پولیس اسٹیشن پہنچ کر تحریری شکایت کی، لیکن پولیس نے کہا کہ ریلوے پولیس کو ہی کارروائی کا اختیار ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچ کر کشتیا نے شکایت کی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ریلوے پولیس نے بھی ٹی سی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ سکندرآباد کے جوبلی بس اسٹیشن کے پاس ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ RTC بس نے 2 اسکوٹر سواروں کو ٹکر دے دی۔ ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ بس ڈرائیور مفرور بتایا گیا ہے۔ مارٹ پلی پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ مادنہ پیٹ پولیس نے توجہ ہٹا کر ATM سے رقم نکالنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ACP نے میڈیا کو بتایا کہ 17 دسمبر کو ایک خاتون کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے الیاس کو گرفتار کیا، جو بھولے بھالے لوگوں کی توجہ ہٹا کر ان کے ATM سے رقم نکالا کرتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ الیاس اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھوکے کے ذریعے لوگوں کے ATM کارڈ کا پاسورڈ حاصل کیا اور پیسے نکالے تھے۔ پولیس نے الیاس کے قبضے سے 3 ATM کارڈز، ایک موٹر سائیکل کے علاوہ 2000 روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ گوپال پورم پولیس نے بائکس کے ایک عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ وشاکھاپٹنم کے ساکن شیوراما کرشنا نے نقلی چابیوں کی مدد سے 5 بائکس کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس کے مطابق راما کرشنا گوپال پورم میں 2، گاندھی نگر، SR نگر اور میدی پلی میں سرقے کی ایک واردات میں ملوث تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 3 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ بائکس کو ضبط کر لیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک شدید سردی کی لپیٹ میں، آندھرا کے ایک علاقے میں درجہ حرارت منفی ہو گیا۔ حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری۔ نئی تعلیمی پالیسی کو قطعیت دینے تلنگانہ حکومت کا منصوبہ، ماہرین کے ساتھ جلد ہی گول میز کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل، سال اول دوم میں جملہ 8,74,000 طلباء کی شرکت متوقع۔ شعبہ صحت کی تفصیلات کو عوام تک پہنچانے اور کارکردگی کو شفاف بنانے کے لیے ہیلتھ ایپلیکیشن کا آغاز۔ فوڈ سیکیورٹی کارڈ کے ذریعے جنوری سے ہر فرد کو 6 کلو چاول کی سربراہی، ہریش راؤ کا جائزہ اجلاس۔ GHMC انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ حکومت سے BJP کا سوال۔ اور سکندرآباد میں خوفناک سڑک حادثہ، RTC بس کے نیچے دب کر
موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ غوث علی سعید کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔